لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو بحیثیت خلیفہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو انسان کس چیز میں خلیفہ ہے؟ تو انسان جو خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف بنا دو. اور اخلاق جمع ہے خلق کا، یعنی جو شائستگی ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود جو موصوف ہے جن صفات میں، گویا کہ ان صفات کو اپنا، اور ان ہی صفات میں انسان ہی گویا کہ خلیفہ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قدیر ذات ہے، ان کے قدرتوں کا مظاہرہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اس کے صفت غفوریت کا بھی عملی مظاہرہ تو انسان ہی کرے گا، تبھی انسان خلیفہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ذات ہے، اللہ سنتا ہے، تمام کائنات میں ذرے ذرے سے باخبر بھی ہے، سنتا بھی ہے. کیا ہم اس صفت سے اپنے آپ کو متصف پاتے ہیں؟ کیا ہم بصیر ہیں؟ اس حوالے سے اگر ظاہری طور پر دیکھیں، اللہ جو دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. ہم تو گونگے بھی ہیں، ہم تو بہرے بھی ہیں، ہم تو آندھے بھی ہیں دنیا کے مقابلے میں. آج کل جب ہم، یعنی میں ہمیشہ کے لیے طالب علم کو بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ امریکہ جو سپر پاور ہے، یہ چائنا جو جس نہج پر آج کل جو چل رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس کی جو ڈنکیاں بج رہی ہے، یہ کیوں یہ ساری دنیا میں زیادہ جو طاقتور ہے اور پوری دنیا پر جو ان کا سکہ چل رہا ہے، کیوں یہ ڈالر کا راج کیوں ہے دنیا پہ؟ یہ اس لیے کہ ان کی داڑھی ہم سے زیادہ لمبے وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کرتے بڑے بڑے پہنتے ہیں. کس چیز میں ہم سے آگے ہیں؟ کیا اس چیز کو ہم نہیں اپنا سکتے کہ ہم ان سے آگے نکل سکیں؟ کیا ہمارا یہ دین ہمیں ان سے روکتا ہے؟ یا ہمارے داڑھی اس راستے میں رکاوٹ ہے؟ ہمارا یہ کرتا، یہ پگڑی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیوں کر ہم آگے نہیں، پیچھے ہیں؟ اس لیے پیچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدیر صفت پر انہوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ کی سمیع صفت پر انہوں نے کام کیا، اللہ کے بصیر صفت پر انہوں نے کام کیا، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، اور ایک بٹن دبا کر کے پوری دنیا کے ہر حصے میں کارروائی بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کا عملی مظاہرہ تو وہ کر سکتے ہیں. تو لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو یہ صرف آیت الکرسی کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو وہ غفلت سے بالکل بے خبر، ہر وقت جو ہے دنیا کے لیے جاگتے رہتے ہیں اور کوئی کمزوری نہیں کرتے. کیا ہم ایسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، قیوم ہے، کائنات کی نگرانی پر فائز ہے. کیا اس کے کائنات کی نگرانی ہم کر سکتے ہیں؟ پھر کیوں کر دنیا کی خلافت ہمیں ہاتھ میں دیں؟ ہم نہ اہلوں کو دیں، اس کی کائنات کو ہم تباہ کر دیں. ہم اپنے اندر وہ اہلیت ہم نے پیدا کیا ہے. جب ہم نے اپنے اندر وہ اہلیت نہیں پیدا کی ہے کہ ہم اللہ کے کائنات سے پورے طور پر مستفید ہو سکے، کیا ایک پہاڑ کو ہم بھی، ایک مولوی صاحب بھی دیکھتا ہے، ایک جیولوجسٹ بھی دیکھتا ہے، وہ کس نظر سے اللہ تعالیٰ کی، جس نظر سے وہ دیکھتا ہے اللہ کی قدرتیں وہ بھی معلوم کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی معلوم کرتے ہیں. مولوی صاحب کس نظر سے دیکھتا ہے، وہ کس نظر سے دیکھتا ہے. ایک زمین جو کچھ اگاتا ہے، میں بحیثیت مولوی کیا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مولوی نہیں، بحیثیت مسلمان، کہ اگر ایک غیر مسلم ایک زمین سے 8 من، ایک کنال سے 8 من غلہ پیدا کر سکتا ہے، اور مسلمان اس کے ہوتی ہوئی کہ تاجد گزار ہے 5 من غلہ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت جو زمین میں اللہ نے پیدا کیا، مسلمان نے ضائع کیا یا نہیں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک غیر مسلم وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایسا جہاز تیار کر سکتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 3000 کلومیٹر مثلا مسافت طے کرتا ہے، اور مسلمان نے جو تیار کیا وہ تیار نہیں کرتے. اگر تیار کرتا ہے مثلا 2000 کلومیٹر کرتا ہے، تو کیوں کر ہم پیچھے ہیں؟ کیا ان کے 3 آنکھیں ہیں؟
کیا ان کے دماغ ہم سے آدھا چٹاک زیادہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہم کیوں کر پیچھے ہیں؟ تو میں اس لیے ہمارے ایک دوست تھے، بڑے پروفیسر تھے، بہت اچھے عالم دین تھے، وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، ہمارے نظریاتی ایک مربی بھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب اللہ کے اقوال کا ہے اور دوسری کتاب اللہ کے افعال کا ہے۔ اللہ کے اقوال کی کتاب کو کلام اللہ قرآن کہتے ہیں، اللہ کے افعال کی کتاب کائنات کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگریاں ہیں، یہ اللہ کی صنعت ہے، یہ اللہ کی صفت خالق ہے۔ تخلیق کے نتیجے میں تمام کائنات جو پیدا کیے ہیں، اللہ کی کلام قرآن جب ہم دیکھتے ہیں ان کو ثواب ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت، اس میں کوئی شک نہیں کہ صفت کمال ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت صفت کمال نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت جو ہے وہ صفت کمال نہیں ہے؟ تو اگر کوئی بندہ صفت قدرت پر کام کرتا ہے ہم اس کو لادین کہتے ہیں، اور جو صفت کلام پر کام کرتا ہے اس کو ہم دیندار کہتے ہیں۔ اللہ کے تمام صفات کمال ہے۔ اگر ایک بندہ مومن ہے ایک بار اور وہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اسی نیت سے کہ میں اللہ کے خلیفہ بن کر مخلوق خدا کی خدمت کروں گا اور اللہ کی صفات کا عملی مظاہرہ کروں گا، تو کیا وہ دینی طالب علم نہیں ہے؟ پھر یہ تفریق کس نے کیا؟ اس لیے ایسا ادارہ جس میں ایک ایسا گلدستہ تیار ہو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کے حوالہ سے حقیقی بنیادوں پر اللہ کا خلیفہ یہاں تیار ہو رہا ہو، تو یقیناً میرے لیے قابل فخر ہے۔